میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ایران کچھ نہ کچھ کرے گا، اور اس کا بنیادی مقصد ایک تو ملک کے اندر لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم ڈھیر نہیں ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ علاقے کے اندر جو ان کے اتحادی ہیں، لبنان میں، یمن میں اور دوسری جگہوں پر، ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نے آپ کو اسرائیل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا۔ تو ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اہم سوال یہ ہے کہ وہ کب کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت امریکی انتخابات جو 5 نومبر کو ہو رہے ہیں، اس سے پہلے وہ زبانی بیانات اور ادھر ادھر کی شور شرابہ تو ضرور کریں گے، لیکن ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ ان انتخابات سے 5 نومبر سے پہلے کوئی بھی کارروائی کرے۔ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو کچھ کارروائی کی ہے محدود، اس کا امریکی انتخابات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بائیڈن جو پریشان تھے کہ جی آپ محدود کارروائی کریں، خطرہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ کوئک کامنٹ میں پہلے دے دوں اس کے حوالے سے کہ بائیڈن یا ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن اور جو ریپبلکنز ہیں ان کی سوچ میں اس جو کشیدگی ہے موجودہ مشرق وسطیٰ کی، اس کے حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے. جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کئی اور فورمز پہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو تھوڑا سا احتمال یا تشویش ہے ڈیموکریٹس کے حوالے سے کہ وہ جنگ بندی پہ زور دے سکتے ہیں. ٹارگٹس کے چناؤ کے حوالے سے جو ان کا دباؤ یا توقع تھی، یہ تو اب ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے بلکہ بائیڈن نے کہا بھی اس حوالے سے کہ جناب آپ تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائیں، جبکہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ٹرمپ صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ جناب اسرائیل کو ایٹمی تنصیبات پہ ایران کے حملہ کرنا چاہیے. تو یہ والا معاملہ جو ہے اس لیے اسرائیل اور ایران بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں جو سارا ڈسکورس نکل رہا ہے بیلٹ وے کے اندر سے اور یو ایس الیکشن کیمپین میں. تو اسرائیل کو یہ توقع ہے کہ اگر ٹرمپ واپس آ جاتے ہیں وائٹ ہاؤس میں تو ان کی جو ہمدردی اور سپورٹ اور مادی اور سفارتی اور فوجی امداد ہے ایران کے خلاف اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو یوکرین کی جنگ ہے وہ شاید بند ہو جائے، اور مکمل جو توجہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کی اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ ابراہم ایکارڈ کو آگے بڑھانے اور اسرائیل کی زیادہ واضح اور بڑے پیمانے پہ مدد کرنے اور یورپ کی طرف، مغربی یورپ کی طرف سیکیورٹی کمٹمنٹ کو کسی حد تک ڈاؤن گریڈ کرنے پر ان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی مبنی ہو سکتی ہے. جبکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ڈیلیگیٹ بیلنسنگ ایکٹ زیادہ کیئرفلی اسٹرائک کرتے ہیں. وہ یورپ کی عشیرباد اور اعتماد بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نیٹو کو بھی مینج کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کی ڈومیننس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں کرنا چاہتے کہ پوری عرب اسٹریٹ اور پبلک سینٹیمنٹ ان کے خلاف ہو جائے، جس کا ووٹ ان کو ابھی کاملا ہیرس صاحبہ کو آگے آنے والے الیکشنز میں جس کی وہ توقع کر رہی ہیں. تو یہ داخلی سیاست امریکہ کی بڑی گہری طرح جڑی ہوئی ہے اس موجودہ کشیدگی کے حوالے سے، لیکن ٹارگٹس کا چناؤ اسی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے جن ٹارگٹس کا چناؤ کیا وہ بہت اہم ہے،